یہ فرمائیے گا القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے یہ کتنا سیریس ہے؟ القادر ٹرسٹ میں پیسے ظاہر انگلینڈ سے پاکستان گئے، پھر عمران خان صاحب نے وہ ایک زمین لے لی جو کردار سازی ہے نوجوانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کوئی یونیورسٹی ہے، وہ بن بھی گئی ہے، وہاں زمین بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں پرابلم کہاں آ گیا پھر؟ یہ پاکستان کے لیے نا اسی طرح جس طرح شوکت خانم ہاسپٹل ہے یا نمل یونیورسٹی ہے، اسی طرح ایک ادارہ تو بنا ہے، تو پھر اس میں کرپٹ پریکٹسز کہاں ہوئی ہے؟ یہ کیس جو ہے میرا خیال ہے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ توشہ خانہ سے زیادہ سیریس کیس مجھے لگتا ہے۔ یو کے کی ایک جو کرائم ایجنسی ہے اس نے جی جی ملک ریاض سے جب ایک بڑی 460 ارب کے قریب رقم پکڑی تو وہ پھر پاکستانی گورنمنٹ سے ان کی نیگوسیشن ہوئی۔ ملک ریاض کو اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان جو کراچی میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ انلیگل انکروچمنٹس کی تھیں اور سرکاری زمین کے اوپر قبضے کیے تھے اور وہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بنائی تھیں، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے ان کو جرمانہ کیا تھا۔ یہ کہ جب ان کو وہ رقم وہاں سے پکڑی گئی تو انہوں نے وہ رقم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یو کے کی گورنمنٹ نے معاہدہ کر کے وہ پاکستان گورنمنٹ کو پیسے واپس کر دیے۔ اب وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں آنے تھے، تو اسٹیٹ بینک میں آنے کے بجائے وہ رقم جو سپریم کورٹ میں جرمانہ ادا کرنا تھا اس کی مد میں جمع کرا دی گئی اور کہا یہ گیا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مل چکی ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو تو وہ ملنی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہوتی، اگر سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے جرمانہ کی مد میں تو انہوں نے جرمانہ تو دینا ہی دینا تھا۔ تو اس لحاظ سے پھر اس کے بدلے میں ملک ریاض نے جو زمین دی اور اس کے اوپر ٹرسٹ بنا اور پھر اس کے یونیورسٹی قائم کی گئی ہے جو بھی کیا گیا، تو یہ اس پہ چارجز تھوڑے سیریس ہیں اور یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا اس کیس کو نبٹنا اور اس کو فائٹ کرنا۔ صحیح، لیکن اس میں ملک ریاض کا نام آ رہا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے پردہ نشینوں کے نام ہیں، تو یہ بھی میرے خیال میں جس طرح سائفر میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کا نام آ رہا ہے اور اس کی سینسٹیوٹی ہے، ویسے ہی ملک ریاض بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ اگر عمران خان کا نام آئے گا جب کیس چلے گا تو پھر ملک ریاض اور دوسرے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ چلنے والے وہ بھی شامل ہوں گے، تو میرے خیال میں اسی وجہ سے میڈیا میں عمران خان کی تو کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، درگٹ بنائی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، لیڈروں کا ہونا بھی چاہیے اگر انہوں نے کوئی کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، لیکن ملک ریاض کا نام کوئی نہیں لیتا۔ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کیس میں انہوں نے ابھی تک جو اس حوالے سے اتنی باتیں کی ہیں وہ عمران خان جو ان کی بیگم کے بارے میں کہی ہیں، ابھی کسی ایک نے بھی ملک ریاض کے اوپر نہ انگلی اٹھائی ہے، نہ اس کا نام لیا ہے، نہ اس کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ملک ریاض اس میں سب سے بڑا بینیفیشری تھا کہ جس نے وہ جو سپریم کورٹ میں جرمانہ جمع کرانا تھا وہ اپنے جو انگلینڈ سے رقم پکڑی گئی تھی اس کو ادھر ایڈجسٹ کرا دیا، تو وہ اس میں ایک ون آف دی پرنسپل اکیوز جو ہے وہ اس میں شامل ہے، لیکن ملک ریاض کا نام لینے کے لیے ابھی حکومت بھی تیار نہیں ہے اور کوئی اور بھی تیار نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں اوبیسلی ملک ریاض آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے، ان کا ذکر کرنا یا ان کے بارے میں، اور حکومت کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے ان کے تعلقات تو آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان سے سارے ہی لوگوں نے فائدے حاصل کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ان کا نکالیں گے تو پھر عمران خان کے خلاف بھی آپ پروسیڈ اس طرح نہیں کر سکتے، اگر پروسیڈ آپ نے کرنا ہے تو پھر اس کے جتنے بھی کردار ہیں ان سب کے اوپر آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ اچھا، لیکن اس القادر جو ہے یہ یونیورسٹی یا القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے بارے میں اگر گلٹی قرار پاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو نیب میں جب کیس چلے گا تو پھر اس میں 14 سال سزا ہو سکتی ہے، تو لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فوجداری سر، یہ فوجداری مقدمہ تو نہیں ہے، یہ تو سول کیس ہے، سول کیس میں ارجانہ ہو سکتا ہے، نااہلی ہو سکتی ہے، سول کیس جیل نہیں ہے، کیسے ہو؟ یہ فوجداری کیس ہے، اس لیے نیب میں یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے، عمران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ وہاں پیش ہو چکی ہیں، انہوں نے کافی سارے کابینہ کے اراکین کو بھی وہاں بلایا ہے، اعظم خان بھی وہاں پیش ہو چکے ہیں، اور یہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر اس میں وہ منظوری دیں گے تو پھر ریفرنس فائل ہوگا، اور ریفرنس فائل ہوگا تو پھر نیب کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا، اور نیب کورٹ پھر ٹرائل مکمل کرنے کے بعد ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا اس کے اوپر کوئی کرتے ہیں، تو میکسیمم 14 سال لمبی بڑی بھی ہیں۔ ابھی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے بلکہ ابھی اس کی انکوائری ہے سمجھ لیں، اور
انکوائری یا انویسٹیگیشن، وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد پھر یہ ریفرنس فائل ہوگا، ریفرنس فائل ہونے کے بعد پھر یہ ٹرائل ہوگا نیب کورٹ میں.